الرحمن الرحیم وقل لعبادی یقولوا التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صل علی حمید مجید اللہم بارک۔ زور و شور سے ہے، ان دو چیزوں کا بہت زیادہ چل چلاؤ ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آ جائے۔ ایک ہے بد زبانی، دوسری چیز ہے بدگمانی۔ یہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں، اس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور چیزیں بھی ہیں جو ہم یہاں روزانہ بیان کی جاتی ہے مختلف انداز کے ساتھ، لیکن اس میں بڑی وجہ بدگمانی اور بدزبانی ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کا کسی پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اعتماد جب ختم ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی اس پر بدگمانی بھی کرے گا۔ اگر میں تم پر بدگمان ہوں کہ یہ میرے خلاف ہے اور آپ مجھ پر بدگمان ہیں کہ میں آپ کے خلاف ہوں، تو ہمارے درمیان کیسے اعتماد کی فضا بنے گی؟ یا میں آپ کے خلاف باتیں کرتا ہوں، آپ مجھے میرے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد بھی ہونا چاہیے۔ کیسے ہوگی؟ تم وہ کام کرتے ہو جو میرے لیے کنواں کھودتے ہو اور میں تمہارے لیے کنواں کھودتا ہوں۔ حسد ہے، بدگمانی چیز پیدا ہو جاتی ہے، تو کیسی معاشرہ ٹھیک ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے یہاں ایک چیز کے بارے میں فرمایا ہے، بدگمانی کے بارے میں فرمایا ہے، لیکن ایک دم تو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ایک دم ایک جگہ نہیں بیان کرتے کتاب میں، ہماری کتابوں کی طرح۔ وہ تو توحید بیان کرے گا، توحید کے ساتھ ایک حکم بیان کرے گا، پھر آخرت کا فکر تمہارے دل میں پیدا کرے گا۔ اس طرح ایک ایک حکم تم کو ہضم کرنا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیغمبر میری بندوں سے کہہ دو۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری بندوں سے کہہ دو، یقول التی احسن، وہ بات کریں جو اچھی ہو۔ احسن میں آپ کو ہمیں سب کو یہ پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اچھی بات سے اچھا معاشرہ بنتا ہے، حسن سے حسن پیدا ہوتا ہے۔ اچھی باتوں سے گھر کے اندر، معاشرے کے اندر خیر و برکت پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے گھروں کے اندر میاں بیوی کی لڑائی میں آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر اس زبان کا دخل ہوگا۔ بیوی سخت کلامی کرتی ہے، پھر شوہر یہاں سے دوسرا وہ تو پہلے نمبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بدگمانی کرتا ہے، کیا وہ بدزبانی کرتا ہے، تو گھر کے اندر لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ لڑائیوں کے اثر گھر کی بچوں پر پڑتا ہے۔ جب میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں تو اس کا اثر اس کے اولاد پر ہوتا ہے۔ اس اولاد کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر کبھی احساسی کمتریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کئی بیماریاں ایسی لگ جاتی ہیں ان کی لڑائی سے۔ اس طرح گھر کے اندر بائی سے لڑ رہا ہے، آپ اس کی جڑوں میں دیکھیں بدگمانی اور یہی بدزبانی کے ڈوریاں ہوں گی، یہی
خون اس کے اندر دوڑتا ہوگا. آپ قوموں ملکوں کے حالات کو دیکھیں. عوام حکمرانوں پر اعتماد نہیں کرتے، عوام پر اعتماد نہیں کرتے. اس کی وجہ یہی بدگمانی اور بد زبانی ہوتی ہیں. غلط بیانی کرتے ہیں، یہ بھی بد زبانی میں آتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے. بہتان لگاتا ہے، اس سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے. زبان بڑی عجیب چیز ہے. علماء کہتے ہیں کہ جرم صغیر و جرم کبیر. اس کی جسہ تو چھوٹا ہے، تمام بدن میں کے مقابلے میں اس کی کوئی ہے نہیں، تو اتنا تو ہے، لیکن جرائم بہت بڑے بڑے کرتے ہیں. ہر صبح سارے کے سارے اعضاء جمع ہو جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر زبان سے کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمیں جہنم میں نہ ڈالو. تو یہ زبان کی گڑبڑیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں دوسری جگہ، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. معروف بات، قاعدے کے مطابق بات، اچھی بات اور بخشش کی بات، یہ اس صدقہ سے بہتر ہے، خیر ہے، بہترین بہتر ہے اس صدقے سے جس کی صدقے کے بعد اسی کو ایذا پہنچایا جائے، اس پر احسان کیا جائے. تم پر اس دن میں نے اتنے روپیہ دیے تھے اور آج اسے مرمر کر رہا ہے. وہ کہتی ہے مت دو پیسہ، اچھی بات کرو. اچھی بات اس صدقے سے بہتر ہے. کل ایذا دیتے ہو تو اس سے یہ اچھا ہے کہ اس کی اچھی بات کرو، خیرخواہی کی بات کرو، اچھا مشورہ دے دو. کوئی ایسی بھی تو ہو سکتا ہے آپ کسی ملک کے ساتھ یا کسی آدمی کے ساتھ اس کو اچھا مشورہ دیتا ہے، کبھی کبھی وہ اچھا مشورہ اتنا بہترین ثابت ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے اربوں ڈالروں سے آپ کو زیادہ مفید ہو جائے گا. اور کبھی ایسا ہو گیا کہ آپ کو اربوں ڈالر دے دے گا لیکن آپ کو برباد کر دے گا، آپ کو برباد کر دے گا. تو ایذا کی مختلف شکلیں ہیں. ہمارے علاقے ہماری ذات تو یہ ہے کہ بھئی کل تمہارے ساتھ میں نے یہ کی تھی تو آج آپ کیوں میرے ساتھ یہ نیکی نہیں کرتے، تو لڑائی ہو جاتی ہیں. میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، میں جس کے ساتھ بھی احسان کرتا ہوں میرے ساتھ برائی کرتا ہے. آپ کبھی یہ گلا ہو یہ شکوہ کرتے ہیں لوگ. جس کو کہا کہ ایسے تو نہیں ہوتا، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہوتا ہے. لیکن آپ نے کسی ساتھ نیکی کئی نہیں کی ہے. اس نے کہا کہ کرتا ہوں نا، میں خود اپنے اوپر گواہ ہوں کہ میں بہت پیسہ دیتا ہوں، اس کو اٹھاتا ہوں، فلانا ہے ڈنگانا ہے. پھر بھی وہ ہمارے ساتھ وہ میرے خلاف ہوتا ہے. اس کی بات میں نے کہا کہ آپ نے احسان نہیں کیا ہے. اور وہ بھی حیران ہے، جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ اس بات کو فی الحال نہیں سمجھ رہا تھا اس وقت. یعنی جو آگے میں تفصیل بتائی پھر تو اس کو میں نے عرض کیا کہ دیکھو، احسان اس کو کہتے ہیں، نیکی اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نیکی یاد نہ رہے. نیکی کر دریا میں ڈال. تو تمہارے ساتھ جو لڑائی ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے یا تمہارے لیے
ساتھ اس کا کہتے کہ برائی کا کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ تمہارے احسان کی وجہ سے برائی کرتا ہے، وہ تمہارے رویے کے ساتھ برائی کرتا ہے. وہ کیسے رویے کے ساتھ کرتے ہیں؟ اس کو میں مثال اس وقت یہ دی تھی، اس وقت 50,000 روپے بہت زیادہ چیز تھی، بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ مالیت تھی. اور وہ آدمی بھی وہ تھا فوجی ریٹائر تھا، بریگیڈیئر تھا غالباً. اور میں کربوا شریف میں نہیں آیا تھا، میں کہیں گیا تھا تو اس کے پاس وہاں وہ آئے، وہ معلوم ہوا تو وہاں آ گئے، اس مسئلے کے بارے میں آیا تھا. میں کہا کہ آپ کی نیکی نہیں کی ہے کسی کے ساتھ. تو اس کو میں نے کہا کہ آپ نے 50,000 روپے کسی کو دے دیے، مفت دے دیے یا قرضے پر دے دیے، اس نے مانگے، آپ نے نیکی کی. اب آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ میرے ساتھ نیکی کی ہے، اب تمہاری ضرورت ہو گئی کہ بھائی 40,000 روپے مجھے چاہیے، تو اس کے پاس نہیں تھے یا اس کے ساتھ گنجائش نہیں تھی یا کم تھے یا وہ بخیل نکلا تھوڑا سا، تو اس نے آپ کو 10,000 روپے دے دیے کہ مسئلہ اور تو ہے نہیں، یہ لے لو. تو تمہارے دل کے اندر کٹکا پیدا ہو گیا کہ کل تو میں نے 50,000 دیے تھے اور یہ میں نے 40 مانگے تھے، 10 دیے اور احسان نہیں کیا میرے ساتھ. اب یہ تمہاری دل کی جو گٹن جو اثر ہے وہ اس کے دل پر ہو جائے گا. یہ تارے ہیں دلوں کے اندر، جب اس پر اثر ہو جائے گا تو اس کے دل میں برائی آ جائے گی آپ کے خلاف. نہیں کہ آپ ہی کی ہے، برائی بھی اس کے دل میں آ گئی، کیونکہ تمہارے دل میں پہلی برائی آ گئی، اس برائی کا اس پر اثر ہوگا. یہ چیز بڑھتے بڑھتے کیا ہو جاتی ہیں، اس سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اچائی کی، اس نے برائی کی. تو تم نے اچائی کی نہیں، کیونکہ اگر تم نے اچائی کی تو اس کو دریا میں ڈال. اگر تم چیز سوچتے کہ اپنی نیکی تم کو یاد نہ ہوتی، وہ آپ کو 10,000 روپے دیتے، اس نے کہا کہ اکسا دیکھو ہمیں کچھ کام تمہارا ہاتھ تو سے بیٹھا دیا ہمارا، تو کی لڑائی ہوگی؟ کوئی نہیں، آپ بڑے خوش ہوں گے. تو نیکی کر دریا میں ڈال. جس نیکی کے بعد ایذا ہو اس سے صدقہ اچھا ہے، وہ خیر اچھی بات بھی کیا ہے، بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہو وقول للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. بدگوئی پوٹ پیدا کرتی ہے، یہ شیطان کا کام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پوٹ کون پیدا کرتے، یہ سخت باتیں یہ شیطانی کام ہے. کیا کام ہے؟ یہ شیطانی بات ترتیب ہوتی ہے. ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان اس باتوں کے ذریعے اور چیز بھی ہے، بدگمانی بھی ہے، ینزغ بینہم، یہ تمہارے اندر لڑائی ڈالتا ہے، جھگڑا ڈالتا ہے تمہارے اندر. وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آج آپ دیکھیں ایوانوں میں، آپ دیکھیں، مجھے زیادہ خبر نہیں ہے کیونکہ میرے ساتھ وہ چیزیں نہیں ہیں جو تمہارے جیبوں میں ہیں، واٹس ایپ وغیرہ، جو مجھے بس بتاتا ہے کہ فلاں نے اس طرح کیا، تو پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، آدمی معتمد ہوتا ہے تو میں اس کی بات مان لیتا ہوں، ہوگا. یا کوئی آڈیو کا بیان کسی نے سنایا کہ یہ بات ہے، یا موبائل وصف کیا ہے اور مجھے بات سناتا ہے کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے. لیکن وہاں نہ مشورہ دیا ہے، کوئی شریفانہ بات نہیں ہوتی. وہاں وہ لوگ کہ ہمارے جو بازار میں
گاجر مولی فقہ کرتے ہیں وہ بھی اتنا گالیاں نہیں دیتے لیکن یا آپس میں دے دیتے ہیں. تو اسے کیسے خیر نکلے گا؟ خیر تو خیر لوگوں سے نکلے گا. جہاں خیر ہو، جہاں خیر کی باتیں ہوں، جہاں خیر کا دل ہو، جہاں خیر کی ایک دوسرے کی کیا اعتماد ہو، تب اسی خیر کی بات نکلے گی. ہمارے اس مصیبت سے کوئی بات مسئلہ حل نہیں پاتا. وہ ایک آدمی کہتے ہیں اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، بدگمانی ہے، لڑائیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر آپ دیکھتے ہیں یہ ایک دوسرے کے خلاف آپ کیسے بولتے ہیں، حتیٰ کہ علماء بھی اسے محفوظ نہیں ہیں. علماء بھی ایک دوسرے کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ ایک عالم اور ایسی باتیں. بہتان لگائیں گے، پروپیگنڈا کریں گے اور جھوٹ بولیں گے، اور پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی بھی ہے. عجیب ولی، پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں ولی کا مفہوم کیا ہوتا ہے تو جانتے نہیں ہیں. نہ ہمارا تقوی جھوٹ سے ختم ہوتا ہے. عجیب ہے، جس ساتھ آدمی مومن نہیں رہ سکتا، لیکن ہمارا تقوی جھوٹ کو کوئی نقصان ہمارے تقوی کو نہیں پہنچاتا ہو. ہمارے ولی اللہ ہے. بس لوگوں نے کہا ہے، لوگوں نے مجھے دیا ہے کہ تم رہبری شریعت ہوتے. کیا ہے آگے پھر طریقت ہو، یا بڑے شیخ الحدیث ہو، یا بڑی کیا ہو، فلانا ہو، ڈھنکانا ہو. تو بہتان بھی لگاتا ہے. آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ آخر ایک مسلمان، پھر مسلمان سے اوپر ایک دیندار، پھر دیندار سے بھی اوپر عالم، یا پھر اس سے بھی اوپر کیا شیخ، وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہی بہتان لگاتے ہیں. تو معاشرہ کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ معاشرہ تو صداقت سے ٹھیک ہو جائے گا، خوش لسانی سے ٹھیک ہو جائے گا، ایک دوسرے پر اعتماد سے ٹھیک ہو جائے گا. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سے پوچھا، ایک صحابی ہے آج، یا رسول اللہ تو آپ مجھ پر سب سے کس چیز کے اوپر ڈرتے ہو؟ آدمی اس پہ ڈرتا ہے کہ اس سے کوئی جھوٹ بولے گا، یا غیبت کرے گا، یا دھوکہ دے گا، یا کسی کو مارے گا، یا ظلم کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زبان کو پکڑا کہ اس سے ڈرتا ہوں. اس لیے فرمایا کہ یا تو خیر کی بات کرو ورنہ چپ رہو، اور چپ رہنا ہی بہتر ہے. چپ رہنا ہی بہتر ہے. ہمارے قریب کے زمانے میں میں نے دیکھا تھا اس کو، باقاعدہ بیٹا تو نہیں تھا اس کے ساتھ، لیکن حرم شریف میں دیکھا تھا. حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے فقیر آدمی تھے، نیک صالح آدمی تھے. وہ اللہ والے آدمی تھے. آدمی ظاہر کو دیکھے گا، معلوم اس کے کردار کو دیکھے گا، بہت اچھا کردار تھا. تو یہاں سے کچھ ساتھی گئے تھے، ہمارے دوست تھے میرلی سے، میرلی تھے میرے ساتھ، اس کے کچھ ساتھی گئے تھے. تو وہاں وہ باتیں نہیں کرتے تھے، خاموش رہتے تھے. ہم تو باتیں ہی باتیں ہیں، وہ باتیں نہیں کرتے تھے. ایک کدو کا تو کرتے تھے، وہاں نصیحت بھی کرتے تھے، بیان بھی کبھی کرتے، لیکن ویسے خاموش رہتے.
تو ساتھیوں نے کہا کہ مجھے ہمیں کچھ نصیحت کی ہے. تو انہوں نے عجیب جواب دیا کہ تو نے میری خاموشی سے نصیحت نہیں حاصل نہیں کی، انہیں کردار سے تو میری باتوں سے کیا حاصل کرو گی؟ آدمی کردار سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے، کیونکہ کردار سے انسان کے اندر کردار آتا ہے. یہ امام کسائی اور امام یزید یہ دونوں قراء ہیں. امام کسائی یہ کوفہ کے ہیں. ایک بار ہرشید کے زمانے میں یہ بادشاہ کا نام تو میں بھول گیا، مامور رشید تھے یا ہر رشید تھے، اس کے دربار میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے امام کسائی کو آگے کیا گیا. اس نے جب آگے ہو گیا تو کوئی کافرون شروع کر دی. اس میں اس کو بند لگ گئی، یعنی اس کو اس پر التباس آیا ادھر ادھر کے وہ بات، تو دوسری صورت شروع کر دی. تو سلام پھرا. تو اس کے بعد سلام کے بعد امام یزیدی نے کہا کہ اتنی بڑی کاری کو کوفے کو رکھو، صورت جو کیا الکافرون اس میں بھی بند لگ گئی. طنز کیا، تانا کیا دیا اس کو. دنیا میں جب دنیا میں تم کسی کو تانا دو گے تو یاد رکھو وہ تانا تم کو کس کا وبال تم دنیا ہی میں بھگتو گے. کئی لوگوں کو میں نیک لوگوں کو دیکھا کہ اس نے کسی کو تانا دیا کہ دیکھو آپ اپنے کو بزرگ کہتا ہے، اپنے کو بڑا کہتے ہیں، اس بیٹے کو دیکھو. کبھی کبھی بیٹا تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بہت سمجھاتا ہے لیکن کیا ہو جاتا ہے وہ نہیں مانتا. انبیاء علیہ السلام کی بیٹی بھی ایسے ہو، کبھی ایسے ہو کہ مسلمان بھی نہیں تھے، کبھی بیوی مسلمان نہیں تھی، اور کبھی یہ تو کسی کا باپ مسلمان نہیں ہے. یہ تو ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کو میں نے دیکھا کہ اس کی پھر اپنی بیٹی بھی ٹک نہیں رہے. وہ کیا اس نے کیا اس نے پیغور وائی تھا، تان کیا اس نے. تو اس نے تان کیا امام کسائی پر. تو کچھ عرصے کے بعد پھر ملاقات، وہاں وہ امام یزیدی وہاں گئے تھے، پھر وہی مغرب کی نماز تھی، پھر اس کو آگے کیا گیا. اس کو سورۃ فاتحہ میں بند لگ گئی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد، پھر پیچھے آتا ہے سلام پھیرا. تو کہا احفظ لسانک فتبتلی، زبان کی حفاظت کرو آزمائش میں پڑ جاؤ گے، آزمائش میں ڈالے جاؤ گے. یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ کیا اس زبان کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے. آج کل آپ دیکھتے ہیں یہ جو ہماری دینی ماحول ہے، جو علماء ہے آپس میں جو ہماری لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، اس میں زیادہ تر اسپیکر اسپیکر کا ہے. ممبر اور محراب اور اسپیکر سے ہم بہت زیادہ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ تو اسی لیے تھا کہ ہم شیطان کے ساتھ لڑے، شیطانی قوتوں کے ساتھ لڑے، آپس میں بائی بائی رہیں، یہاں سے وہ پیغام جائے جس سے آپس میں کیا ہو، الفتیں ہوں، محبت قائم ہو. لیکن ہمارے آپ دیکھیں درس قرآن ہے، اس میں 4-5 باتیں ہوتی ہیں جو میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا، اس میں اس کے دائرے میں رہتا ہوں. باقی قرآن مجید کو سرسری پڑھتا ہوں
اور جب وہ وہاں جو بات آتی ہے کہ بس یہاں ہمارے کام کی بات ہے، جس کا آج کل ہمارے پر کروڑا سوا کروڑی کی بات ہم بہت کرتے ہیں، تو ایسی چیز ہے تو انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے. امید ہے اللہ پاک جل جلالہ خیر کرے گا. تو ہنگامی چیز ہے، لیکن اس کے ذہن پر ایک چیز چاہی ہوئی ہوتی ہے کہ سماع موتا ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو پورے قرآن مجید کی میں وہی اس کو نظر آتا ہے. اور پھر کوئی بات نہیں، مسئلہ بتائے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو لوگ بتاتے رہتے ہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری اوپر بیان کرنے کی ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہماری ہلکے درس تک محدود رہتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. بگاڑ کہاں سے آ گیا کہ جو چیزیں ہماری ہلکے درس کی تک محدود تھی، اس کو ہم نے قبرستان میں، جنازوں میں اس کا بیان شروع کر دیا. ممبروں پر اس کا بیان شروع کر دیا. وہ ہماری درسی چیز تھی. وہ اختلافی مسائل ہے. اختلافی مسائل ہمیں اللہ تعالیٰ کی معروف کا حکم دیا ہے کہ معروف کا حکم کرو، منکر سے منع کرو. معروف وہ ہے جو شریعت میں جانی پہچانی چیز ہو. شریعت میں جانی پہچانی چیز ہو. معروف کہتے ہیں جانی پہچانی چیز کو. ہم کہتے ہیں یہ عرف ہے. کیا مطلب ہے؟ جانی پہچانی بات ہے. اب نماز جانی پہچانی چیز ہے، اس کو لوگ بلاؤ. اب یہ ہاتھ کہاں تک اٹھانے؟ یہ جانی پہچانی نہیں ہے. یہ جانی پہچانی نہیں ہے. اس میں اختلاف ہے. اس میں اختلاف ہے. اب اس اختلافی مسائل کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ممبروں پر لاتے ہیں. روزہ رکھنا، روزے کی فضائل بیان کرنا، یہ جانی پہچانی چیز ہے. روزے کے جو صبح صادق سے لے کر مغرب تک کی ساری چیزیں کیا ہے؟ قرآن مجید ثابت ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ جانی پہچانی چیزیں ہیں. اب اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ کان میں پانی جائے تو کیا ہوگا؟ دوائی ڈالتے ہیں. اب یہ اختلافی چیز ہو گئی. اب اس پر مناظرے کرنا، اس پر اوپر سے کیا وہ اسپیکروں میں بات کیا کرنا، یہ جانی پہچان نہیں ہے. کیونکہ عمیق مسائل ہے، گہرے مسائل ہے. یہ اس میں ہر کے درس تک کیا ہوگا؟ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانا ہوگا. اگر ہم آپس میں ان چیزوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے، سمجھانا شروع کر دیا، تو اختلافات ختم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ لیکن ہم نے جو معروف چیزیں ہیں اس کو تو ہم نے اس کی طرف بلانا نہیں ہے. جو منکر ہے، جس کو شریعت کے نزدیک وہ بالکل کیا ہے؟ جانی پہچانی منکر ہے. وہ برائی ہے، زنا برائی ہے، فحاشی برائی ہے، اور سود برائی ہے. اس کے خلاف ہم کتنی بولتے ہیں؟ یہ ہمارے ممبروں سے سود کے خلاف کتنی آواز اٹھتی ہے. ہمارے ممبروں سے اس فحاشی کے مقابلے میں کتنی آوازیں اٹھتی ہیں. یہ جو ہمارا کاروبار میں دانلیاں ہوتی ہیں، رشوتیں ہوتی ہیں، اس کے خلاف ہماری کتنی آوازیں اٹھتی ہیں. بڑی بڑی مظالم کرتے ہیں، بم رکھ دیتے ہیں ایک جگہ پہ، اس کو وہاں بیچاروں کو مڑا دیتے ہیں. فقیر لوگ ہیں، کوئی چولی فروخت کرتے ہیں، کوئی کیا لوبیا فروخت کرتا ہے، کوئی وہاں پشاور میں بیٹھا ہے، یہاں چند تپائیاں رکھی ہیں، اور ایک ساتھ کچھ لسی ہے، اور ایک ساتھ تھوڑا ساگ سے بنایا ہے، اور ایک ساتھ کچھ چھوٹیاں ہیں. اور وہ ایک آدمی آتا ہے کہ اب یہ اس کو اڑاتا ہے.
وہ بیچاروں کو اڑاتے ہیں، کوئی بھی وہ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، بس ایک تخریب پیدا کرتا ہے، کام غلط کام کرتے ہیں. اس کے خلاف کتنی آوازیں اٹھتی ہیں علماء کی طرف سے. اس ظلم کے خلاف کون اٹھتا ہے؟ کوئی اٹھتا ہے. تو یہ بے اعتدالیوں کے خلاف تو ہماری جو بالکل کھلی بے اعتدالی ہے، کھلے منکرات ہیں، جس کو تمام دنیا کہتے ہیں کہ منکر ہے، یہ نہیں کہ ہم صرف ہم کہیں. مشہور معروف ترین منکرات، اس کے خلاف ہماری زبانیں بہت کم چلتی ہیں. لیکن سماع موتا، مانتے ہو نہیں مانتے، اور کہاں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہیے، پاؤں کتنا پلانا چاہیے. اللہ اکبر. ایک بار میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں، زبردست لطیفہ ہے. ابو بکر صاحب نام ہے، وہ ہے اصل تو وہ دیپال پور کا ہے، بڑی پیاری نوجوان ہے. اس وقت تقریباً 20 سال پہلے اور بھی زیادہ نوجوان تھا. اس وقت اس کی نوعمر تھا، وہ بالکل بہادر تھا. تو اس کے دادا جان جو تھے حضرت مولانا الغنی صاحب لاہور میں رہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ. بڑے اچھے آدمی تھے، نیک آدمی تھے، عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے. یہ محبت بہت زیادہ تھی اس کی. میں بھی اس کے پاس جاتا تھا، میرے دادا کی جگہ پر تھے. تو نے کہا کہ مجھ صاحب یہ ابو بکر تھوڑا سا گڑبڑ کرتا ہے، اس کو ایک اپنی ساتھ جہاں تک جاتے ہو ایک جگہ پر تک لے جاؤ تاکہ تھوڑا سا کریں. تو اس وقت میرے ساتھ اپنی گاڑی بھی نہیں ہوتی، کیا وہ عام گاڑی میں کہیں لٹک جاتا ہوا ہے، سفر کرتا. تو 2 ساتھی ہم یا ایک ساتھ 3 ساتھی ہم خود تھے، یہ بھی ہو گیا ساتھ. تو لاہور سے ہم گکڑ آئے گئے. گکڑ میں نے میرا ایک ساتھی تھا، اس کو کہا جہاں میں رہتا تھا ٹھہرنا تھا. میں تو بہت تکا ہوا ہوں، واقعی بہت تکا ہوا تھا. آپ یہاں بھی دیکھتے ہیں اب تو 70 سال کا عمر ہو گیا، اور افریشان ہے، دل کا افریشان ہے، دانے کا افریشان، اور بیماریاں تو ہوتی رہتی ہیں. اور آپ بھی ابھی دیکھتے ہیں کہ تھکاوٹ تو ابھی لوگ تو ہوتے ہیں. اس وقت لوگ تو زیادہ نہیں تھے، لیکن سفر اسفار زیادہ تھے. تو اس کو میں نے کہا کہ بہت تھکا ہوا ہوں، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جس میں پہلی نماز ہوتی ہے کہ میں نماز پڑھ لوں، جماعت کے ساتھ پڑھ لوں اور پھر میں ایک دم آرام کر لوں. اس نے کہا کہ یہاں قریب مسجد ایک ہے، لیکن وہاں نماز 12:30 بجے بتایا یا 1:45 بجے بتایا. میں بھول گیا، اللہ معاف فرمائے. لیکن وہ تو ہے غیر مقلدوں کا. میں کہا جو بھی ہے میں نماز ہی پڑھنی ہے. اور کیونکہ پنجاب کے لنجوں کو ہم نہیں جانتے، پنجاب میں بہت لنجے ہوتے ہیں، بہت وہ ہمارے یہاں اتنے زیادہ نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. وہاں پھر میں کہا میں نماز ہی پڑھنی ہے، نماز کے پیچھے پڑھوں گا. اللہ کے بندے ہیں، خدا تو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، بس ٹھیک. میں گیا اس کے پاس، ابو بکر بھی ساتھ گیا، 2 ساتھی اور بھی گئے. تو نماز کے اندر ہی ڈب ڈب شروع ہو گیا. مسافر کو زیادہ فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں یا میرا کوئی خاندان کے لوگ تو ہے نہیں، کچھ ہوگا. تو میں سکون کے ساتھ اس کی پیچھے نماز پڑھتا رہا، لیکن وہ ڈب ڈب میں سنتا رہا. بات نہیں ہو رہی تھی لیکن شو خوب پرکٹ ہوتا تھا. تو جب میں سلام پھیرا تو وہاں چونکہ لوگ اکٹھے ہو گئے وہاں پیچھے پیچھے، تو مجھے بالکل میں بے فکر تھا. تو میں کہا چلو سنت بھی یہی پڑھ لوں. بس جب سنت پڑھنی تو میں کہا ابو بکر دیکھتا ہوں مولانا کے ساتھ بیٹھے ہیں. بھائی ابو بکر کیا کر رہے ہو، چلو چلتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں مفتی صاحب یہ میرے چور پکڑا ہے.
تو میں نے کہا کیا چیز چوری کی؟ اس نے کہا کہ میرے جیب میں ہاتھ ڈالا تھا، مجھے اس میں میری بٹوے کو نکالتا تھا، اس کو میں نے پکڑا ہے اور مارا ہے۔ تو میرے پاس کہا کہ آپ نے کیسے بٹائے ہیں دونوں کو، یار کیوں اس کی چوریاں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا چوری نہیں کر رہے تھے، یہ نماز دونوں نماز پڑھتی تھی ساتھ ساتھ، اس ساتھی نے اس کی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ نہیں، وہ اس کو کیا وہ اس کے وہ پاجامہ جو ہے یہ نیچے ہو جو گیا تھا، اس کو ٹھیک کرایا تھا، انہیں پاجامہ نیچے گر گیا تھا، یعنی وہ بکر تو نہیں آ گیا تھا، تو اس کی ٹانگ تک سے نیچے وہ پاجامہ آیا تھا، اس کو وہ کیا کرتی تھی، وہ بکر کو کیا پتا، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا بیچارہ، پہلے پڑھتا ہوگا نہیں پڑھتا ہوگا تو خدا جانتے ہیں، لیکن شاید اس لیے پہلی بار میرے ساتھ آیا تھا، تو اس کو کہا کہ یہ تو میری ماں نے کہا کہ میرا جو بھی بات ہو شاید آپ کی بات ٹھیک ہو، کہ نماز کے اندر ایک رکعت ہو چکی ہے، دوسری رکعت میں اب تمہارے نمازی کا خیال یہ ہے کہ کسی کے پاجامہ کس طرف ہے، اور پھر وہ دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ سے پاجامہ بھی اٹھاتا کر، یہ تم کیا تربیت کرتے ہیں لوگوں کو؟ سمجھ آئی بات؟ تو ان چیزوں پر ہمارا کیا ہے، لڑائی ہے، پھر وہ بات بھی ہم ٹھیک نہیں کرتے، تو بات بھی ٹھیک کرنی چاہیے، ٹھیک ہے اگر آپ بات ٹھیک کرتے ہیں تو انداز بیان بھی ٹھیک ہونی چاہیے، تو گالیاں کیوں دیتے ہیں؟ تو اس طرح اس سے معاشرہ کیا ہو گیا، برباد ہو گیا، کہ نہ باتوں کا سلیقہ، نہ طریقہ کام کا سلیقہ، نہ تبلیغ کا سلیقہ۔ تبلیغات ہم معروف کی نہیں کرتے، کسی کو عقائد وہ بتائیں کہ بھائی اللہ پاک پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، اس سے تو آپ کسی سے پوچھے اس کو پتہ نہیں ہوگا۔ اختلافی مسائل کے بارے میں اس کو ایک ایک حرف کا پتہ ہوتا ہے۔ جن چیزوں پر نجات کا دار و مدار ہے وہ تو پتہ نہیں ہے ہمیں، جن چیزوں پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے وہ اختلافی چیزیں ہیں، اس پر ہم کیا کرتے ہیں، ہم بڑا دنگ فساد کرتے ہیں۔ تو یہ کیا وجہ ہے ہماری، یعنی ہم نے زبان کو غلط استعمال کیا، جہاں استعمال ہونی چاہیے تھی وہاں استعمال نہیں کرتے۔ ابھی ساری دیکھو، کوئی بھی کورونا کے خلاف نہیں بولتا، کوئی بھی نہیں کہ میں نہیں کہتا کہ کوئی ویکسین لگائے نہ لگائے، لیکن کوئی بھی نہیں کہتے کہ یہ ظلم ہے۔ بتاؤ، صرف چند ڈاکٹروں کے سوا کہ وہ بات کو اٹھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں کہ بھائی کیا کر رہے ہو تم، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں سے کسی نے بات بتائی کہ بھائی یہ خاص صاف ظلم ہے۔ ظلم کیوں کرتے ہو تم؟ اگر آپ ٹھیک ہے تو کیا ہو کہ جو مرضی اختیار دے دو، جو لگائے نہ لگائے نہ لگائے، ہوتا ہے رہتا ہے اس طرح۔ وہاں چند دن پہلے ایک آدمی گیا تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ بیمار تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی ایک انجیکشن ہے، وہ کو لگا دیتے ہیں، یا تو بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور یا مر جائے گا، تو آپ اگر آپ چاہتے ہیں تو لگا دوں گا۔ تو وہ کہتی بس جو بھی ہو، تو آدمی وہ تو کہتے ہیں کہ شاید میں ٹھیک ہو جاؤں، تو اس کو کیا پھر لکھ دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں جو آپریشن کرتے ہیں تو لکھ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں اجازت ہے تمہاری طرف سے، اگر کوئی ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، تو ہوتے رہتے ہیں، پہلے بھی ہوتا رہتا ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں وہ آپ لگائیں نہ لگائیں، لیکن پھر ذمہ بھی نہیں لیتے ہیں، اور کیا لوگ وہ کیا ہوتے ہیں، تو اس پر کوئی بات نہیں بولتے۔ صاف چیزوں کے متعلق باتیں نہیں ہیں ہمارے، ان چیزوں کے خلاف ہماری باتیں ہیں جو ایک عالم دوسری عالم کو کیا کرتا ہے، اس میں کی تحقیر ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے، اس کی گراوٹ ہوتی ہے، ان باتوں میں ہمارا کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ اس میں وہ بولتے رہتے ہیں۔ اس سے معاشرے میں پٹاؤ آ گیا، جب علماء کے اندر لڑائیاں آ جاتی ہیں تو پھر امت میں بگاڑ آتا ہے۔ آپ دیکھو، دو بٹھیرے جب لڑتی ہیں تو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، دو بٹھیرے جاتے ہیں، بٹھیرے
یہ جو لڑاکا بٹھیرے ہوتے ہیں، لڑاکا مرغے ہوتے ہیں، اس کے لیے کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ جب دو علماء آپس میں مخالف ہوتے ہیں تو وہ پورا آسمان اس سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کس سے؟ ان اختلافات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تم لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ تو آج آپ دیکھیے، یہ بات یہی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو غیبت سے، بہتان سے، ناروا باتوں سے، ایسی باتوں سے جس پر نجات کا دار و مدار نہیں ہے، اس پہ لڑائیاں، دنگے فساد کرنا، اور ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ اور عوام کو چاہیے کہ ایسی باتوں کی، ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ کریں، کیونکہ آپ کو تو مزہ دیتا ہے لوگوں کو لڑانا، تم بھی اس کا عذاب چکھو گے۔ مجھے خود یاد ہے کہ ایک مسئلے میں جو اختلافی، خالص اختلافی مسئلہ تھا، اس میں دونوں فریق کے پاس عبرتوں والے لوگ بیٹھے تھے مخالف، اور دونوں کے پاس ڈاکو بھی تھے۔ وہ کہتے میں اس کی بات نہیں ماننی ہے۔ میں کہا تم کو کیا پتہ ہے مسئلے کا؟ تو بڑی بڑی ڈاکو تھے، وہ بڑی گارڈ تھے، ان نے کوئی بات کی، میں نے کہا کہ میرے دو ساتھی اس کو میں ادھر کرتا ہوں، تم اور تمہاری بڑی گارڈ آ جاؤ، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے کون۔ میں بھی ڈرتا لیکن میں کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا، ان پر روب ڈال دے گا، ان پر روب آ گیا اللہ تعالیٰ جان۔ اس میں ابھی اس کی گواہ موجود ہے، وہ ہمارے مولانا فضل حکیم صاحب کی بھائی کیا لطف اللہ سے وہی موجود ہے، ہمارے بھائی بھی موجود ہے۔ تو وہ اتنی بڑی بڑی مونچی تھی اس وقت بڑی گاڑ، تو وہ کہتے ہیں کہ موحد ہے۔ کیا ہے؟ اس کو نام بھی نہیں آتا تھا۔ تو ایک موحد وہاں بیٹھا تھا، ایک موحد وہاں بیٹھا تھا، دونوں کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی، موحد یہ وہ ڈاکو کے ساتھ اجڑ گئے۔ میں نے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری اپنے متقی بھائی کے ساتھ نہیں ملتے، ان لوگوں کو تم نے کیا بنایا ہے، تم کو یہ کیا، تمہاری پیچ ان کے ساتھ ہے، کیا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تمہاری چابی، تم نے چابی ان کو دے دی۔ پھر انہوں نے کہا ڈاکو نے کہ ہم تمہارے سے کھانا کرتے، میں کہ تمہارا کھانا میں نہیں کھاتا۔ پھر میں لڑائی کی تھی بہت ٹھیک ٹھاک، کیونکہ اتنی بڑی بات کیا ہوگی، یہ بات اتنی سختی تک چلی گئی کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ گویا توحید ہمارے پاس میں، کیا چلو کوئی بات نہیں، اب دیکھتے ہیں میدان میں دیکھتے ہیں، دونوں کے ساتھ، ایک کے ساتھ۔ بات سمجھ آئی؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات جب کرو تو باتیں میں تھوڑا سا احتیاط کریں، توحید بیان کرو، نبی کریم سے محبت بیان کرو، لیکن طریقے کے ساتھ بیان کرو، ایسا نہ بیان کرو جس سے امت میں پٹاؤ پیدا ہوتا ہے۔ خیال کرو جو بالکل کلی ہوئی منکرات ہے اس کی مخالفت کرو، جو کلی معروفات ہے اس کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور جہاں اختلافی مسائل ہیں اس کو کیا کرو، اس میں اس کو ہلکے تدریس تک، درس تک رکھا کرو۔ انشاءاللہ بہت سی فضا سے کیا وہ ہموار ہو جائے گی، اور انشاءاللہ امت کے اندر اتفاق و اتحاد ہو جائے گا۔